بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص آیا ہے جس نے سب کچھ بدل دیا؟ شاید وہ خوشیاں لایا، شاید زخم دے گیا، یا شاید بس ایک لمحے کے لیے آیا اور پھر وہ غائب ہو گیا، لیکن اس کا اثر آج بھی آپ کے دل میں زندہ ہے۔ کچھ لوگ ہمیں مضبوط بناتے ہیں، کچھ ہماری کمزوریوں کو سامنے لے آتے ہیں، کچھ ہماری زندگی میں روشنی کی کرن بن کر آتے ہیں، اور کچھ ہمیں اندھیروں سے گزرنا سکھاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کی زندگی میں حادثاتی طور پر نہیں آتا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے سورہ حدید میں، اور تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اور سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ آپ کی زندگی میں ہر شخص، ہر ملاقات، ہر لمحہ اللہ کے علم میں اور تقدیر میں ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ کسی سے ملنا محض اتفاق ہے، لیکن ایمان والے جانتے ہیں ہر ملاقات کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں پہنچی وہ تم سے چوک نہیں سکتی، اور جو تم سے چوک گئی وہ تمہیں پہنچ نہیں سکتی۔ یعنی جس شخص سے آپ کا سامنا ہوا، وہ چاہے ایک لمحے کے لیے ہو یا ایک زندگی کے لیے، اس کا آنا لکھا جا چکا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ لوگوں کو کیوں لاتا ہے؟ نمبر 1 ہے آپ کو کچھ سکھانے کے لیے۔ اللہ بعض اوقات ایسے لوگوں کو آپ کی زندگی میں لاتا ہے جو آپ کو زندگی کا سب سے بڑا سبق سکھا دیتے ہیں۔ یہ سبق صبر، شکر، معافی یا محبت کا ہو سکتا ہے۔ شاید وہ شخص آپ کی زبان کاٹ دیتا ہے تاکہ آپ خاموش رہنا سیکھیں، یا آپ کو مایوس کرتا ہے تاکہ آپ کا سہارا صرف اللہ بنے۔ نمبر 2 ہے آپ کو آپ کی منزل کے قریب لانے کے لیے۔ کچھ لوگ محض پل ہوتے ہیں، وہ آپ کو ایک راستے سے دوسرے راستے تک لے آتے ہیں۔ ان کا مقصد آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو اگلے مرحلے تک پہنچانا ہوتا ہے۔ تیسری نشانی، آپ کے ایمان کو آزمانے کے لیے آتے ہیں لوگ۔ کچھ تعلقات ہمارے لیے آزمائش ہوتے ہیں۔ اللہ دیکھتا ہے کہ آپ محبت میں اس کی حدود قائم رکھتے ہیں یا نہیں، یا پھر کسی کی زیادتی پر صبر کر پاتے ہیں یا نہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم تمہیں خوف، بھوک، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ چوتھی وجہ، آپ کو خوشی دینے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ اللہ کبھی کبھار ایسے لوگوں کو بھیجتا ہے جو آپ کی زندگی میں سکون اور مسکراہٹ لے آتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہوتے ہیں۔ 5ویں نشانی، آپ کو لوگ بدلنے کے لیے آتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو ایسا آئینہ دکھا دیتے ہیں جس میں آپ خود کو پہچان لیتے ہیں۔ ان سے مل کر آپ اپنی غلطیوں، کمزوریوں اور اصل صلاحیتوں کو جان لیتے ہیں۔ جانتے ہیں تعلقات کی بھی کئی اقسام ہیں۔ پہلی اقسام ہے وقتی لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی زندگی میں مختصر وقت کے لیے آتے ہیں۔ ان لوگوں کا مقصد آپ کو ایک سبق دینا یا پھر ایک راستہ دکھانا ہوتا ہے۔ دوسری قسم کے لوگ
دائمی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی زندگی میں مستقل رہتے ہیں، جیسے والدین، مخلص دوست یا شریک حیات۔ یہ لوگ اللہ کی رحمت کا خاص تحفہ ہوتے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ بدلنے والے لوگ۔ یہ وہ ہیں جو ایک وقت میں ہمارے بہت قریب ہوتے ہیں، پھر فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ ان کا تعلق آپ کے بدلتے حالات اور اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ ہم لوگ آخر کیسے پہچانیں کہ یہ تعلق اللہ کی طرف سے ہے؟ اس کی بھی کچھ پہچان ہے، جس میں نمبر 1 ہے وہ تعلق آپ کے ایمان کو کمزور کرنے کی بجائے آپ کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ نمبر 2، وہ شخص آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ نمبر 3، اس تعلق میں برکت محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 4، چاہے وہ تعلق ختم ہو جائے لیکن آپ کے دل میں اس کے لیے دعا باقی رہتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نقصان دہ تعلقات بھی کیا اللہ کی حکمت کا حصہ ہیں؟ جی ہاں، بعض اوقات آپ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو آپ کو زخمی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، یا پھر وہ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن یہ سب بھی اللہ کی حکمت سے ہوتا ہے تاکہ آپ جان لیں کہ اصل سہارا صرف اللہ ہے۔ اس سمجھ سے آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے؟ ایک تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، دوسرا آپ ہر تعلق کو شکر کے ساتھ دیکھتے ہیں، آپ معاف کرنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں، آپ کے دل میں سکون آ جاتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں سب کچھ اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں ایسے تعلقات عطا کر جو ہمیں تیرے قریب کریں، ہماری زندگی میں آنے والے ہر شخص کو ہمارے لیے خیر اور رحمت کا ذریعہ بنا، ہم سے وہ تعلقات دور کر دے جو ہمارے ایمان کے لیے نقصان دہ ہیں، اور ہمیں صبر، شکر اور معافی کی دولت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یاد رکھیں، اللہ کے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، چاہے وہ ہمارے لیے بہتر ہو یا ہمارے لیے نقصان دہ ہو، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ پیارے اسلامی بہن بھائیوں، گزارش کروں گی کہ اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔